بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں سفر شام اور نستورہ، شام کا دوسرا سفر اور نستورہ راہب سے ملاقات کے بارے میں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عرب کے شریف خاندان کی بڑی مالدار عورت تھی۔ ان کی شرافت نسبی اور پاک دامنی کی وجہ سے جاہلیت اور اسلام میں لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ قریش جب اپنا قافلہ تجارت کے لیے روانہ کرتے تو حضرت خدیجہ بھی اپنا مال کسی کو بطور مضاربت دے کر روانہ کرتی۔ ایک حضرت خدیجہ کا سامان قریش کے کل سامان کے برابر ہوتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سالوں کی ہو گئی اور گھر گھر میں آپ کی امانت و دیانت کا چرچا ہوا اور کوئی شخص مکہ میں ایسا نہ رہا کہ آپ کو آمین کے لقب سے نہ پکارتا ہو، تو حضرت خدیجہ نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت کے لیے شام لے کر جائیں تو آپ کو بنسبت دوسروں کے المزاح معاوضہ دوں گی۔ آپ نے اپنے چچا ابو طالب کی مالی مشکلات کی وجہ سے اس پیغام کو قبول فرمایا اور حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بصرہ پہنچے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے۔ وہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ وہ دیکھ کر آپ کی طرف آیا اور آپ کو دیکھ کر یہ کہا، عیسیٰ بن مریم کے بعد سے لے کر اب تک یہاں آپ کے سوا اور کوئی نبی نہیں اترا۔ پھر میسرہ سے کہا کہ ان کی آنکھوں میں یہ سرخی ہے۔ میسرہ نے کہا، یہ سرخی آپ سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ راہب بولا، یہ وہی نبی ہے اور یہ آخری نبی ہے۔ پھر آپ خرید و فروخت میں مشغول ہوئے۔ اسی اثنا میں ایک شخص آپ سے جھگڑنے لگا اور اس نے کہا کہ لات و عزت کی قسم کھاؤ۔ آپ نے فرمایا، میں نے کبھی لات و عزت کی قسم نہیں کھائی اور اتفاقاً جب کبھی میرا لات و عزت پر گزر بھی ہوتا ہے تو میں اعراض اور کنارہ کشی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتا ہوں۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، بے شک بات تو آپ ہی کی ہے، یعنی صادق اور سچے ہیں۔ پھر اس شخص نے کہا، واللہ یہ شخص ہے جس کی شان اور صفت کو ہمارے علماء اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ میسرہ کا بیان ہے کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا اور گرمی کی شدت ہوتی تو میں دو فرشتوں کو دیکھتا کہ وہ آ کر آپ پر سایہ کر لیتے ہیں۔ جب آپ شام سے واپس ہوئے تو دوپہر کا وقت تھا اور دو فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب اوپر سے آپ کو اس شان سے آتے دیکھا تو پاس کی عورتوں کو بھی دکھلایا۔ تمام عورتیں تعجب کرنے لگے۔ اس کے بعد میسرہ نے سفر کے تمام حالات و واقعات سنائے اور آپ نے مال تجارت حضرت خدیجہ کے سپرد کیا۔ اس مرتبہ آپ کی برکت سے حضرت خدیجہ کو اس قدر منافع ہوا کہ اس سے بیشتر کبھی اتنا منافع نہ ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ نے جتنا معاوضہ آپ سے مقرر کیا تھا اس سے زیادہ دیا۔